بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکریٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم اسسمنٹ اسکیم اینڈ مارکس ڈسٹریبیوشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ انتہائی اہم اور لازمی ترین ویڈیو ہے ہر 9 کلاس کے طالب علم کے لیے جو کہ موجودہ 9 کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس سبجیکٹ کی بھی تیاری کر رہا ہے تو کون سا سوال کس حصے سے آئے گا اور کتنے نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک ٹیچر کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اسسمنٹ اسکیم اینڈ مارکس ڈسٹریبیوشن، امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم بورڈ پیپر کے پیٹرن کے مطابق۔ بورڈ پیپر کے پیٹرن کے مطابق کون سا سوال کتاب کے کس حصے سے آئے گا اور یہ کتنے نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش کلاس 9 اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کتنے نمبر کا ہے اور سوال کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے مطابق جہاں باقی سلیبس تبدیل کیا گیا ہے وہاں 9 کلاس کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ وہی ہے، یعنی 75 مارکس کا آپ کا پیپر ہوگا اور اس میں آبجیکٹیو سبجیکٹیو دونوں پارٹس جو ہیں وہ مکمل ہوں گے جس طرح پہلے کی پالیسی کے مطابق تھی۔ آبجیکٹیو پارٹس آپ کا ہے ٹوٹل 19 مارکس ہیں، آپ کے 19 نمبر ہیں اور ٹائم آپ کو دیا جائے گا 20 منٹ کے لیے۔ اگر آپ وقت کو مد نظر رکھیں تو 19 مارکس ہے یعنی 19 نمبر ہیں تو ہر نمبر کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ درکار ہوگا اور جو آخری 20واں منٹ ہوگا اس میں آپ نے اپنا رول نمبر اور پیپر کوڈ لکھنا ہے۔ ٹائم بہت کم ہوگا کیونکہ اس 1 منٹ میں آپ نے آبجیکٹیو سوال پورا پڑھنا ہے۔ سوال کے آپ نے چاروں آپشن پڑھنے ہیں، چاروں آپشن کو پڑھنے کے بعد درست جواب پر غور کرنا ہے اور پھر درست جواب کا جو سرکل ہے اس کو فل کرنا ہے۔ تو انتہائی کم وقت ہوگا، 19 مارکس ہے اور ٹائم آپ کے پاس جو ہے وہ 20 منٹ ہے۔ 1 منٹ میں آپ نے اپنا رول نمبر اور پیپر کوڈ لکھنا ہے اور باقی اگر نمبروں کے حساب سے وقت کو دیکھیں تو ہر نمبر کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہوگا، لہٰذا آپ نے انگلش کی تیاری جو ہے وہ بھرپور کرنی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ ٹائم کو مینیج کر سکیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے آبجیکٹیو پارٹ کا۔ پہلا سوال ہے سوٹیبل فارم آف ورب۔ اس میں آپ کے پاس 3 فارمز آف ورب ہوں گی جس میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ گرامر کا یہ سوال ہوگا کہ جملے کو پڑھنے کے بعد ٹینس پر غور کرنے کے بعد کہ اس جملے میں کون سی فارم آف ورب آئے گی، تو یہ آپ کا 5 نمبر کا سوال ہوگا۔ آبجیکٹیو میں سے ٹوٹل 19 نمبر ہیں تو 19 نمبر میں سے 5 نمبر آپ کے ہوں گے 3 فارمز آف ورب کے۔ دوسرے نمبر پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کریکٹ سپیلنگ آپ کا ہوگا، یہ آپ کا پیپر اے میں سے ہوگا۔ سپیلنگ آپ نے 4 آپ کو دیے جائیں گے جن میں سے 1 ٹھیک ہوگا اور 4 غلط ہوں گے، 3 غلط ہوں گے، تو ان میں سے آپ نے کریکٹ سپیلنگ کا انتخاب کرنا ہے تو یہ آپ کا 4 نمبر کا ہوگا۔ یہ آپ کا پیپر اے ہوگا۔ میننگ آف انڈر لائن ورڈ، نیکسٹ کویسچن آپ کے پاس ہوگا جس میں آپ کو کوئی لفظ دیے جائیں گے جس کو انڈر لائن کیا ہوگا اور آپ نے اس کا درست جو میننگ ہوگا، درست جو معنی ہوگا اس کا انتخاب کرنا ہوگا اور وہ 5 نمبر کا یہ سوال ہوگا۔
لاسٹ میں آپ کے پاس ہے گرامر، اور گرامر میں آپ کے پاس مختلف گرامر کے ٹاپک ہوں گے. ناؤن ہو سکتا ہے، پروناؤن ہو سکتا ہے، فینٹ انفینٹ ہو سکتا ہے، جیرنڈ وغیرہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ نے گرامر کا ٹاپک پڑھا ہے اس میں سے آپ کا آئے گا، تو یہ 5 نمبر کا ہوگا. 5 نمبر آپ کے ہیں سوٹیبل فارم آف ورب، یعنی 3 فارم آف ورب کے ہیں. 4 نمبر آپ کے کریکٹ سپیلنگ کے ہوں گے. 5 نمبر آپ کے میننگ آف انڈر لائن ورڈ کے ہیں، اور 5 نمبر آپ کے گرامر کے ہیں. تو ٹوٹل آپ کے 19 نمبر ہیں، اور 19 نمبر کا آپ کا آبجیکٹیو پارٹ آئے گا، جن میں سے 10 نمبر آپ کے ہوں گے گرامر کے پیپر بی کے، اور 9 نمبر آپ کے ہوں گے پیپر اے کے. کیسے ہوں گے؟ پیپر اے میں سے آپ کا کریکٹ سپیلنگ 4 نمبر، اور میننگ آف انڈر لائن ورڈ 5 نمبر. تو 5 اور 4 9 یہ آپ کا پیپر اے ہوگا، اور یہ زیادہ تر آپ کے گلاسری میں سے لفظ آئیں گے. اور پیپر بی میں سے 10 ہوں گے سوٹیبل فارم آف ورب، 3 فارم آف ورب، یہ اپنے پیپر بی سے تیار کرنا ہوگا، اور گرامر یہ بھی اپنے پیپر بی سے. تو 10 نمبر کی آپ کا آبجیکٹیو پیپر بی سے ہوگا، اور 9 نمبر کا آپ کا اے سے ہوگا. تو دونوں کو ملا کے آپ کے 19 نمبر. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سوٹیبل فارم آف ورب یعنی 3 فارمز آف ورب، یہ آپ کا ٹینسز کا سوال ہے. بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو کہ بہت کمزور ہیں ٹینسز میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو لازمی دیکھتے رہیں. آپ کو ایک الگ ویڈیو میں آبجیکٹیو پارٹ کا سوٹیبل فارم آف ورب یہ سوال ایک ایسے انداز میں مخصوص کوڈ ورڈ کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا جس میں آپ آسانی سے پورے کے پورے 5 نمبر لے سکتے ہیں. اب سبجیکٹیو پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سبجیکٹیو پارٹ جو ہے اس کے کل نمبر ہیں 56، اور ٹائم دیا جائے گا 2 گھنٹے اینڈ 10 منٹ. یہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا. سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ 2 پارٹ پر مشتمل ہوگا. 2 سیکشن ہوں گے، ایک سیکشن 1 ہے، ایک سیکشن 2 ہے. کویسچن نمبر 2 ہمارا سٹارٹ ہوگا سبجیکٹیو کا. کویسچن نمبر 1 آبجیکٹیو ہے، اور کویسچن نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور وہ ہے سیکشن 1 کا. آنسر دا فالوئنگ کویسچن. یہاں پر آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے فرام بکس، جو کہ کتاب میں سے ہیں، اور اینی 5 کوئی سے 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. یہاں پر آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے 5 سوال جو ہوں گے وہ آپ کے ایکسرسائز سے آئیں گے، جبکہ 3 سوال جو ہیں وہ آپ کے پیراگراف کے اینڈ پہ جو سوال بنائے جاتے ہیں ان سے آپ کا آ سکتا ہے ریڈنگ کے دوران. جو آپ کی پیراگراف کے اینڈ پر پیراگراف باکس میں کویسچن دیے جاتے ہیں وہاں سے بھی آ سکتے ہیں، یا پھر آپ کا کنسیپچول سوال آئے گا، ہوگا وہ آپ کا ایکسرسائز، آپ کا سلیبس کا حصہ ہوگا، لیکن وہ ایکسرسائز کا نہیں ہوگا. تو کل آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 5 سوال کرنے ہیں، اور ہر سوال کے 2 مارکس ہیں، یعنی 5 کویسچن آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر کویسچن کے 2 مارکس ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو کویسچن نمبر 2 ہوگا سوالوں کے جواب، یہ آپ کا 10 نمبر پر مشتمل ہوگا. آنسر دا فالوئنگ کویسچن فرام ٹیکسٹ بک، جو آپ کی سلیبس کی کتاب ہے وہاں سے. سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں. سیکشن 2 میں ہمارے پاس ہے ٹرانسلیٹ انٹو اردو فرام بکس. یہاں پر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے. آپ کو انگلش کے پیراگراف دیے جائیں گے، اور یہ پیراگراف جو ہوں گے وہ 3 دیے جائیں گے، اے بی اینڈ سی، جن میں سے آپ نے 2 پیراگراف جو ہوں گے ان کی ٹرانسلیشن اردو ترجمہ لکھنا ہوگا. انگلش لکھی ہوئی ہوگی سبق کی، آپ نے ترجمہ لکھنا ہوگا. 3 آپ کو پیراگراف دیے جائیں گے، اے بی اینڈ سی، جن میں سے آپ نے 2 جو ہیں ان کی اردو لکھنی ہے، اور ہر ایک کے 4 نمبر ہیں، 4 + 4. تو کویسچن نمبر 3 آپ کا ہوگا وہ 8 نمبر کا ہوگا. ٹرانسلیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کو اہم ترین بات بتاتے چلیں کہ آپ نے
اپنی بک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے ٹرانسلیشن کے لیے، کیونکہ 3 پارٹ آئیں گے، 3 ہوں گے اے بی اینڈ سی، تو ٹوٹل آپ کی بک کے 11 یونٹ ہیں، 11 چیپٹر ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ سمری کے شامل ہیں۔ تو سمری کے 2 جو ہیں پوئم وہ آپ نکال دیں تو پیچھے آپ کے 9 یونٹ 9 چیپٹر رہ جاتے ہیں۔ تو پہلے 3 میں سے ایک پیراگراف ہوگا، پھر اگلے 3 میں سے دوسرا آئے گا، پھر اس کے بعد نیکسٹ ہوگا 3 میں سے ایک آئے گا۔ تو آپ نے 3 پیراگراف کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ پہلے 3 یونٹ میں سے ایک آئے گا، پھر اس کے بعد اگلے 3 یونٹ میں سے آپ کا دوسرا آ سکتا ہے، پھر اس سے اگلے جو 3 یونٹ ہوں گے اس میں آپ کا تیسرا۔ تو آپ کے پاس چوائس ہوگی، آپ اپنی چوائس کے مطابق 3 میں سے 2 جو آپ کو اچھے طریقے سے آتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور ہر ایک کے 4 نمبر ہیں۔ کویسچن نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ آپ کا انتہائی آسان اور پورے نمبر دینے والا سوال ہے، اور میری تمام طالب علموں سے گزارش ہے کہ وہ اس سوال کو سب سے پہلے لکھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سمری آف دا پوئم، پوری بک میں سے صرف 2 سمریاں ہیں اور انتہائی آسان ترین ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہے، لازمی سوال ہے، آپ نے دونوں یاد کرنی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پیپر میں آئے گی، یا فرسٹ یا پھر سیکنڈ۔ تو یہ ایک کنفرم اور آسان ترین سوال ہے تمام سوالات میں سے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، اس کے جو مصنف ہیں، شاعر ہیں، ان کا تعارف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اس کی سمری اچھے طریقے سے سپیلنگ کے ساتھ یاد کریں، اس کے اندر کوٹیشن کا اضافہ کریں اور بار بار لکھیں، تاکہ آپ جب پہلا سوال یہ لکھیں گے شاعر کے تعارف اور کوٹیشن کے ساتھ سمری، پہلا سوال آپ کا بہت اچھا ہوگا تو پیپر چیکر پر بھی آپ کا اچھا امپریشن جائے گا، اور اس کا ایک مائنڈ بن جائے گا، اور وہ آگے بھی آپ کو پورے نمبر دے گا۔ انتہائی آسان ہے، 2 سمریاں ہیں، 2 میں سے ایک لازمی آپ کے پیپر میں آئے گی، تو اس لیے آپ نے دونوں کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے آنکھیں بند کر کے نمبر لینے والا سوال ہے۔ کویسچن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یوز any 5 of the following words into sentences۔ any 5 لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ سوال آپ کی بک کی ایکسرسائز کے آخر میں جو آپ کے جملے دیے جائیں گے وہاں سے آپ کا آئے گا۔ یوز any 5 of the following word into sentences۔ یہ آپ نے الفاظ جملے ہیں جو آپ کی ایکسرسائز کے آخر میں آپ کو جملے دیے گئے ہیں، انہی میں سے یہ سوال آئے گا، اور یہ 5 نمبر کا ہوگا۔ 7 آپ کو ورڈز دیے جائیں گے، 7 میں سے آپ نے 5 کے جملے بنانے ہوں گے، اور 2 آپ کو پاس چوائس کے لیے ہوں گے۔ کویسچن نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیپر بی کا سوال ہے، اور ایک سوال ہے جس کے اندر 3 کویسچن دیے گئے ہیں۔ رائٹ اے لیٹر، یا آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے، یا آپ نے سٹوری لکھنی ہے، یا پھر آپ نے ڈائیلاگ لکھنا ہے۔ رائٹ اے لیٹر، اس سوال کے اندر آپ کے یا ہوگا، ایک آپ نے لکھنا ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ لیٹر لکھیں، آپ کی چوائس ہے آپ سٹوری لکھیں، آپ کی چوائس ہے آپ ڈائیلاگ لکھیں۔ کل مارکس جو ہیں وہ 8 ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میری آپ کو جو ریکویسٹ ہے، یا میری جو ہے گزارش ہے آپ سے، یا میری نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لیٹر کا انتخاب کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹر کے جو 4 نمبر ہیں وہ باڈی پارٹس کے ہیں، یعنی ایگزامینیشن ہال، سٹی ABC، اور اس کے بعد مائی ڈیئر فرینڈ، مائی ڈیئر فادر، جو بھی آپ لیٹر کو دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں لکھنا ہے تو وہ آپ نے وہاں پر لکھنا ہوگا۔ تو پیپر جو لیٹر پیٹرن ہے اور نیچے سے جو کلوزنگ ہے لیٹر کی، ان
کے 4 نمبر یہ آپ کے کنفرم ہیں اور 4 نمبر آپ کے لیٹر کے باڈی پارٹ کے ہیں جو آپ کو وہاں لیٹر دیا جائے گا. آپ نے وہاں سے پڑھنے کے بعد اس لیٹر کے متعلق آپ نے لکھنا ہوگا. اسٹوری اور ڈائلاگ یہ آپ کی اپنی انٹرسٹ پر ہے. اگر آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہے تو بے شک آپ ضرور لکھیں. میں نے یہاں پر اپنی رائے دی ہے اور یہ 8 نمبر کا سوال ہے. کویسچن نمبر 7 ہے پیپر بی کا. ریڈ دا فالوئنگ پیسیج کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویسچن گیون ایٹ دا اینڈ. آپ نے پیراگراف پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، کیئرفلی احتیاط سے، اور آخر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ آپ کا 10 نمبر کا سوال ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آنکھیں بند کر کے آپ یہ نمبر لے سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے غور سے اسے پڑھا ہوگا اور آپ نے کچھ رولز کو فالو کیا ہوگا تو پھر آپ کے پورے نمبر ہیں. لیکن اگر آپ آسانی سمجھتے ہوئے اس سوال کو صرف ایک دفعہ پڑھیں گے کہ ہم جب پیپر میں آئے گا تو اس کے اندر سے جواب ڈھونڈ کر لکھ لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ نے کچھ رولز کو پڑھنا ہے. رولز کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ جواب جب لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر آئیں گے. لیکن اگر آپ لاپرواہی برتیں گے تو یہ بورڈ کے پیپر ہیں. 9 کلاس پورے ہائی حصے کی سیکنڈ لاسٹ سینئر کلاس ہے، تو اس لیے بورڈ میں بھی 9 کلاس کی بڑی ویلیو ہے. کوئی سوال بھی جو بھی آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر کے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب آپ پیپر اٹیمپٹ کر دیں گے تو پیپر آپ کے پاس چلا جائے گا، لیکن جو نمبر ہیں وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمبر آپ کے لیے بعد میں پچھتاوا نہ بن جائے. لہٰذا آپ ہر سوال کو اچھے طریقے سے تیار کریں اور اس کے بعد اسے اٹیمپٹ کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کویسچن نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں. کویسچن نمبر 8 ہے ٹرانسلیٹ اینی 5 آف دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش. کہ آپ نے اردو میں آپ کو جملے دیے جائیں گے اور آپ نے ان کی ٹرانسلیشن انگلش میں کرنی ہوگی. یہ 5 جملے ہوں گے. 5 جملوں کی ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اور 5 ہی نمبر ہیں. جملے آپ کو 8 دیے جائیں گے. یہ آپ کا پیپر بی کا سوال ہے اور ایکسرسائز وہاں پر دی گئی ہیں ٹینسز کی، وہ آپ نے تیار کرنی ہے. اور ان کے بعد وہاں سے 8 جملے جو ہوں گے مختلف ٹینسز کے وہ دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے 5 لکھنے ہیں اور 5 ہی نمبر ہیں. نمونے کے لیے میں نے آپ کو 2-3 جملے یہاں پر لکھ کر بھی بتائے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کون سی ٹرانسلیشن ہوگی. ایک جملہ ہے میں مسلمان ہوں. نسیمہ ہمیشہ سچ بولتی ہے. یہاں پر مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے. نسیمہ ہمیشہ سچ بولتی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کو ہے کر لینا ہے. سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے. ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا. تو اس طرح ایکسرسائز میں سے آپ کے پاس ہوں گے جملے آئیں گے، تو آپ نے ان جملوں میں سے 5 آپ نے لکھنے ہوں گے اور 5 ہی آپ کے نمبر ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، انتہائی امپورٹنٹ جو انسٹرکشن ہے، ہدایات ہیں، وہ یہاں ہے کہ اس سوال کے ساتھ یا ہے اور یا میں لکھا ہوا ہے آلٹرنیٹیو، کہ یہ سوال آپ کا متبادل ہوگا. ایسے ہی یہاں پر دیا جائے گا ایک، اور کوئی سا بھی ایسے کا ٹاپک ہوگا جس کے آپ نے 10 سینٹینسز لکھنے ہوں گے. لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ سوال آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ انگلش میڈیم کے جو غیر مسلم طالب علم ہیں، اقلیتی، ان کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات طالب علم ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نمبر چلے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جملے ایسے دیے جاتے ہیں جن کی بچوں کو انگلش نہیں آتی، یا جو بچے یہاں پر جملہ پورا مکمل صحیح نہیں بنا سکتے. اور فرض کریں یہاں پر ٹاپک میں کوئی آپ کے پاس ایسے آ جاتا ہے، اگزامپل کے طور پر مائی اسکول، تو 10 سینٹینس ہے، تو بچے وہ 10 سینٹینسز مائی اسکول کے لکھ کے اسے چھوڑ دیں گے، تو یہاں پر پھر آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے.
لہٰذا اس چیز کا آپ نے پیپر میں خیال رکھنا ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے چینج دا وائس آف دا فالوئنگ۔ وائس سے مراد ایکٹیو وائس، پیسو وائس، یہ آپ کا پیپر بی کا سوال ہے۔ 5 ہی آپ کو ایکٹیو وائس پیسو وائس دیے جائیں گے اور 5 ہی آپ نے ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، ان کے پیسو وائس بنانے ہوں گے، اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوگی۔ تو یہاں تک آپ کے کویشچن ختم ہوں گے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 9 کویشچن ہوں گے اور ہر کویشچن کی تفصیل جو ہے میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے۔ آبجیکٹیو آپ کا 19 مارکس کا ہوگا، سبجیکٹیو آپ کا 56 مارکس کا ہوگا۔ آبجیکٹیو میں سے سوال کہاں کہاں سے آئیں گے یہ بھی ہر سوال کے ساتھ بتایا ہے، اور سبجیکٹیو میں سے کہاں کہاں سے آئیں گے اور کتنے کتنے نمبر کا ہوگا، اور آپ نے ہر حصے میں سے کس کو تیاری کرنی ہے وہ بھی ساتھ ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور اس طریقے سے ٹوٹل مارکس آپ کے 75 ہوں گے۔ یہاں پر دوبارہ وضاحت کے لیے بتا دیں کہ پیپر اے اینڈ پیپر بی، پیپر اے میں سے آپ کا آبجیکٹیو 9 نمبر کا آئے گا اور سبجیکٹیو آپ کا 28 نمبر کا آئے گا۔ ٹوٹل 9 اور 28 کو ملائیں گے تو 37 نمبر کا پیپر جو ہوگا وہ آپ کا پیپر اے میں سے ہوگا۔ کچھ طالب علموں کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ کسی کو پیپر اے مشکل لگتا ہے تو کسی کو پیپر بی، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپر اے میں سے کتنے نمبر کا سوال آئے گا اور پیپر بی میں سے۔ تو پیپر اے میں سے آبجیکٹیو جو ہے وہ 9 نمبر کا ہوگا، اوپر او لکھا ہوا ہے، او فار آبجیکٹیو اور ایس فار سبجیکٹیو، جبکہ سبجیکٹیو جو ہوگا وہ آپ کا 28 نمبر کا ہوگا، تو ٹوٹل 37۔ اسی طریقے سے پیپر بی میں سے آپ کا آبجیکٹیو 10 نمبر کا آئے گا، جبکہ آپ کا سبجیکٹیو جو ہوگا وہ 28 نمبر کا ہوگا، تو ٹوٹل آپ کے 38 بنیں گے۔ پیپر اے میں سے 37 مارکس اور پیپر بی میں سے 38، اور ٹوٹل آپ کا 75 مارکس کا ہوگا۔ مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو میں نے آپ کو امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم کے حوالے سے سوال کی تفصیلات بتائی ہیں کہ کون کون سا سوال کس حصے سے آئے گا اور کتنے نمبر کا ہوگا، اور آپ نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ اسی پیٹرن کو فالو کر کے آپ انگلش کے پیپر کی تیاری کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ مکمل پورے نمبروں کے ساتھ پاس ہوں گے۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے، ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ آپ کا ایک ٹیچر کے لیے پیار ہے۔ شکریہ۔